بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصور حسین۔ میں ایک تعلیمی ادارہ چلا رہا ہوں جس کا نام ہے دی مینٹور اسکول۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ٹی ایم ایس کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ کیونکہ یہ ایک تعارفی ویڈیو ہے تو میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں، البتہ آنے والی ویڈیو میں we will dig deeply the education system of Pakistan with compared to other countries. What are the faults in our education system? Where and how the improvement can be made to compete with rest of the world. چلیں اب آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ٹی ایم ایس ایک بیگ فری اسکول ہے جہاں آپ کو بہت سارے دوسرے اسکولوں کی طرح بھاری بھرکم بیگ کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسکول کا زیادہ تر کام جو ہے وہ اسکول میں ہی مکمل کروا دیا جاتا ہے تاکہ بچہ گھر جا کر فری رہے اور گھر کے کاموں میں اپنے والدین کی مدد کر سکے اور کھیل کود میں اپنا ٹائم گزار سکے، کیونکہ آج کل ہم نے اپنے بچوں کو کھیل کود اور بہت ساری دوسری فزیکل ایکٹیویٹیز سے بہت دور کر دیا ہے۔ ٹی ایم ایس ٹیوشن کے سختی سے خلاف ہے کیونکہ یہ سوائے والدین پر فائنینشیل برڈن اور بچوں پر پڑھائی کے اضافی بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک اسکول میں عام طور پر 6 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اگر ایک اسکول ان 6 گھنٹوں میں بچوں کو کوئی خاص کام نہیں کروا سکا تو پھر ٹیوشن کا سہارا لے کر وہ کیا کر لے گا؟ اسکول کی طرح ٹیوشن سینٹر بھی بچوں نے رٹا ہی لگانا ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ جو اسکول میں ان کو بطور ہوم ورک کام دیا گیا ہوتا ہے وہی انہوں نے آ کے ٹیوشن سینٹر میں کرنا ہوتا ہے۔ نہ ہی ٹی ایم ایس میں بچوں کو ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی ٹی ایم ایس کے بچوں کو کسی اور جگہ ٹیوشن پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر کوئی ان کی تعلیم میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نظر آئے تو وہ کمی کوتاہی اسکول میں ہی دور کروا دی جاتی ہے۔ ٹی ایم ایس کے بچوں کو ہوم ورک بھی نہیں دیا جاتا، خاص کر ایسا ہوم ورک جو کتاب سے صرف جا کے چھاپا لگانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، جس سے بچے نے سیکھنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ اپنا وقت ضرور ضائع کرتا ہے، وہ وقت جو وہ کھیل کود میں گزار کر اپنے آپ کو فٹ بھی رکھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت ضروری ہو ہوم ورک دینا بھی تو وہ ویکینڈ پر دیا جاتا ہے جو کہ ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے۔ ریسرچ بیسڈ ہوم ورک میں بچوں کو جو بھی اسائنمنٹ دی جاتی ہے وہ بچوں نے خود سے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے ویڈیوز دیکھ کے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ٹی ایم ایس میں 80% ٹیچنگ جو ویژول ہوتی ہے، یعنی کسی بھی سبجیکٹ کا جو بھی ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے اس ٹاپک کے متعلق ویڈیوز، اینیمیشنز، پاور پوائنٹ سلائیڈز، گیمز اور بہت ساری اس قسم کی ویژول ٹریننگ جو ہے وہ بچوں کو کروائی جاتی ہے، جس سے بچوں کو سیکھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ کورس کنٹینٹس ہم زیادہ تر سی این سی والے یعنی گورنمنٹ والے ہی استعمال کرتے ہیں، بٹ ریمبر دا ورڈ کنٹینٹس۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹی ایم ایس ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے، لیکن گزرنا تو ہمیں بھی اپنے ملک کے سسٹم سے ہی پڑے گا، تو اس سسٹم سے تو ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، خاص کر 9th 10th اور انٹرمیڈیٹ میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی ایکسٹرا اور ایسی چیزیں نہ کروا سکیں جو ان کے لیے فیوچر میں کام آ سکیں۔ تو پھر اس مقصد کے لیے ہم نے بھی یہی کیا ہوا ہے کہ ہم twinkle.com.pk، cgp.co.uk and k5learning.com سے ورک شیٹس کا استعمال کرتے ہیں، جس سے بچوں کو ایک انٹرنیشنل اسٹڈی کا فلیور بھی مل جاتا ہے۔ اب یہ کوئی انوکھی چیزیں تو ہیں نہیں جو بتائی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ویب سائٹس بتائی گئی ہیں، یہ گورنمنٹ کا جو کانٹینٹس ہیں ان میں ٹیچنگ سٹینڈرڈز میں یہ ساری چیزیں یہ ریفرنس دیے گئے ہوئے ہیں۔ اب ہر اسکول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں کرواتا ہے یا نہیں کرواتا۔ ٹی ایم ایس میں سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اخلاقی اقدار پر دی جاتی ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ تعلیم بھی آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ دینی تعلیم کو بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کلاس 1 تک کلاس 5 ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور کلاس 6 تک کلاس 8 قرآن کے ترجمے کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی ابتدائی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور کلاس 9th اور 10th کے بچوں کو تفسیر کے ساتھ متعارف کروایا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کی تعلیم ہے ہی اتنی وسیع اور عریض کہ اتنے کم عرصے میں ہم اسے مکمل تو نہیں کروا سکتے، لیکن ہم یہ کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھے طریقے سے گائیڈ لائن دے سکیں تاکہ دین کی طرف ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے۔ رادر دین ٹیپیکل وے آف اسٹڈی، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو اسکلفل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد
مقصد کو پورا کرنے کے لیے TMS نے کچھ ٹارگٹس سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو TMS سے میٹرک کر کے نکلے گا تو اس کے پاس کچھ بنیادی ہنر ہونا ضروری ہے، جیسے کہ الیکٹریکل ورک، آرٹ اینڈ ڈیزائن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کارپینٹری، کمپیوٹر پروگرامنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکے اور صحیح کو صحیح کہہ سکے، اور جس جگہ بھی بیٹھا ہوا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پر پیش کر سکے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر یہ کہ فیوچر میں اگر وہی بچہ جو TMS سے میٹرک کر کے جا چکا ہوا ہے وہ اپنے طور پر کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتا ہے تو انٹرنیٹ کو استعمال کر کے وہ یہ سب کچھ کیسے سیکھ سکتا ہے، اس کی مکمل رہنمائی بچوں کو دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنشپ کے طور پر بچوں کے لیے فیلڈ ورک کرنا بھی کمپلسری ہے، جیسے کلاس 6 تک کلاس 10 کے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہفتہ کے لیے جاب کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ ریئل انوائرمنٹ میں وہ نئی چیزیں سیکھ سکیں۔ اور بچیوں کے لیے گھرداری کا ہنر سیکھنا، جیسے کہ کھانا بنانا، کپڑے سلائی کرنا، کوئی بھی ایسا کام جو گھر کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ نہ صرف گھر کی حد تک بلکہ اسکول میں بھی یہ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہوئی ہے، جو کہ فائنل رزلٹ کا حصہ ہے۔ ہم تعلیم کو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اسے اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے اور اسکول کو کوئی قید خانہ بھی نہ سمجھے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ایک ایسا ماحول دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے اسکول آتے ہوئے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ کریں بلکہ اپنی خوشی سے اسکول آئیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی سمت کو درست رکھتے ہوئے کوشش کرتے رہیں، باقی کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو ہم بھی اسی کوشش میں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرز پر تعلیم دیں کہ ہمارے بچے کہیں بھی جا کر کسی بھی دوسرے ملک، کسی بھی دوسرے شہر میں اگر تعلیم حاصل کرنا چاہیں کبھی اعتماد میں کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور نہ ہی انہیں یہ ایسا محسوس ہو کہ یہ جو چیزیں یہاں پر پڑھائی جا رہی ہیں نئی جگہ پر وہ تو انہوں نے کبھی پڑھی بھی نہیں ہے۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ فرام کلاس 1 اینڈ above should have to speak in morning assembly session for 2 minutes on his turn on his chosen topic۔ اسکول اور والدین میں انٹریکشن کے لیے ہم موبائل ایپ کا استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے والدین روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کی کارکردگی، بچوں کی حاضری، اور اگر اسکول میں کبھی کسی بھی قسم کا کوئی ہوم ورک دیا جائے یا کسی بھی ٹیسٹ کا رزلٹ یا فیس کے متعلق معلومات دیکھنا چاہیں تو کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ نارملی بڑی کلاسز میں یہ ہوتا ہے کہ بچے گھر سے تو اسکول آتے ہیں لیکن اسکول میں جاتے ہی نہیں اور ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کر کے چھٹی کے ٹائم گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، تو والدین کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا بچہ اسکول گیا بھی تھا یا نہیں۔ تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے موبائل ایپ میں والدین دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں حاضر ہے یا نہیں۔ سمر ویکیشن 2023 سے TMS ایک اسکل اینڈ کیریئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا بھی آغاز کر رہا ہے، جس کے متعلق مکمل انفارمیشن آپ کو آنے والی ویڈیوز میں مہیا کر دی جائے گی، جس کا حصہ بن کر آپ بھی کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں اور ایک اچھی ارن بھی کر سکتے ہیں اور مستقبل میں آپ دوسروں کے لیے بھی ایک رہنمائی کا سبب بن سکے ہیں۔ انفارمیشن مل جانے کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو TMS کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن ایک بار وزٹ ضرور کریں اور پھر یہ فیصلہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔